حدیث ہے کہ لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، جو مومن ہے وہ تم سے محبت کریں گے اور جو منافق ہے وہ تم سے اپنا بغض رکھے گا۔ کہتے ہیں جی کہ مغیرہ ابن شعبہ نے حضرت معاویہ کے سامنے حضرت علی کو گالیاں نکالی، غلط باتیں، اور بات یاد رکھو کہ صحابہ کے ان مشاجرات پر بحث ہی نہ کیا کرو، جب اللہ نے معاف کر دیا ہے تو تم کون ہو بحث کرنے والے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ بہرحال یہ سلو میں یہ طے ہوا تھا، فلاں طے ہوا تھا، یہ باتیں ہیں گزر گئیں، ہم شریک نہیں تھے، ہمیں دخل دینے کا بھی کوئی حق نہیں۔ کہتے ہیں جی دیوبندی کہتے ہیں بریلوی مشرک ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دیوبندی میں اللہ دونوں کو ہدایت دے۔ بہرحال حضرت علی کی بھی شان بیان کریں، باقی صحابہ کی بھی بیان کریں۔ دو نماز سفر میں اکٹھی ہو سکتی ہیں، شیعوں کے ساتھ کھانا بیٹھ کے کھا سکتے ہیں۔ بہرحال آپ اپنے چاچا کے گھر میں کھانا بیچتے تھے، اب بھی ماں نے نے کہا ہے کہ انہوں نے پتہ نہیں کیا تویز کی ہے، اللہ تو جانتا ہے، آپ نے نہیں کی ہے تو آپ گناہگار نہیں ہیں۔ عورت جو ہے وہ گولڈ کے علاوہ چاندی کی بھی انگوٹھی پہن سکتی ہے، گولڈ کی بھی پہن سکتی ہے، پلاٹینیم کی بھی پہن سکتی ہے۔ بچیوں کی شادی کے لیے سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھ کے دعا کریں۔ نکاح کے وقت اگر حافظہ عالمہ نے اظہار کیا تھا تو وہ اب نکاح ختم نہیں کر سکتی جب اسے قبول کر لیا، لیکن اگر بالکل نفرت ہے تو بالخلو کا دعویٰ کریں۔ 35 سال عمر ہو گئی ہے، شادی نہیں ہو رہی، تو آپ سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھ کے دعا کیا کریں۔ وراثت میں عورت کا ایک حصہ ہوتا ہے اور مرد کے 2، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کو تو خرچہ ماں باپ دیتے ہیں، شادی کے بعد خامن دیتا ہے، لڑکے کو تو پہلے بھی خرچہ کرنا ہے، بعد میں بھی خرچہ کرنا ہے۔ دوسرا عورت کو تو خامن سے بھی حصہ ملے گا، باپ ماں سے بھی حصہ ملے گا۔ لندن سے عاصم نے سلام علیہ السلام، اللہ پاک صحیح کاروبار میں برکت دے۔ مکہ اور مدینے میں مستقل رہائش بھی رکھی جا سکتی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس حق میں نہیں ہے۔ نماز میں ایک طرف کا سلام پھیرنے میں بھی حدیث موجود ہے اور 2 کی بھی سلام موجود ہے۔ قرآن مجید پڑھ کے حضور کی ساری امت کو بھی بخش سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی کوئی سورت جب ختم کریں تو صدق اللہ العظیم یہ کہنا ضروری نہیں ہے۔ قرآن مجید میں لفظ ربانی، اللہ والے، کونوا ربانیین، غار حرا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین ابراہیم پہ تھے۔ میں نے بھائی کو 50,000 پاؤنڈ قرضہ دیا، وہ بھائی ابھی نہیں دے سکتا، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، بہرحال بینک سے سود پر نہ لیں، اللہ کو راستہ بنا دیں گے۔ گھر میں کتے رکھے ہوئے ہیں، اگر حفاظت کے لیے ہیں تو جائز ہے، لیکن ان کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، نہ پیار کرنا چاہیے۔ میں نے ایک بیٹی بہن سے لے کے پالی ہے، اس کی شادی کے وقت نکاح میں اس کے اصل باپ کا نام لکھا جائے گا۔ کعبہ پاک کی آخری تعمیر جو ہے وہ حضور پاک کے زمانے میں بھی ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے عبداللہ بن زبیر نے بھی کی ہے۔ مجھے 2 سال سے الرجی ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، زمزم پی کے دعا کریں۔ اگر ایک آدمی نے کہا کہ میرے بھائی سے بات کرو تو 3 طلاق، تو حنفی مسلک میں تو یہ طلاق معلق ہے، ہو جائے گی، باقی علماء کہتے ہیں قسم ہے، کفارہ دے دے۔ ابو ذر اور فاروق اللہ سب کی حاجات پوری کریں۔ آپ زمزم کا پانی بیگ میں لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، میں نے ایک عمرہ کیا، پھر مدینہ چلا گیا، وہاں سے عمرے کی نیت بھی نہیں کی، احرام بھی نہیں باندھا، مکے واپس آیا تو بالکل آپ پر دم واجب ہوتا ہے، لیکن طائف سے عمرہ کر لیں تو دم معاف ہو جائے گا۔ عصر کی نماز کے بعد کوئی نفل نہ پڑھے، نہ حتیم میں نہ باہر۔ میں نے نیت پر حرم شریف میں جمعہ کی نماز آ گیا، نماز کے بعد واپس مسجد عائشہ نہیں کیا تو نہیں کیا۔ صفا مروہ میں بھی وضو ہو تو اچھی بات ہے، ورنہ بغیر وضو بھی ہو جاتی ہے۔ قباء مسجد میں جانے کے لیے کوئی دن مقرر نہیں ہے، جب بھی اللہ موقع دے چلے جائیں۔ پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے کہ کوئی کسی کا حق خفیہ طریقے سے لے لیا، واپس کرنا چاہتا ہے لیکن ڈائریکٹ نہیں دے تو کسی طریقے سے ان کو دے دے۔ بہرحال یہ حکم ہے کہ کھانا بچا ہوا نہ رہے، انگلیوں کے ساتھ اس کو صاف کر کے چاٹا جائے تو یہ سنت ہے۔ بہرحال جو آدمی اللہ کی رحمت سے یعنی شرک نہیں کرتا، بدعتی بھی نہیں ہے، کبیرہ گناہوں سے انشاءاللہ اللہ اس کی قبر میں آسانی کریں گے۔ اپنی بیوی کی ستیلی بہن کے ساتھ شادی کر سکتا ہے جن کے باپ ایک اور مائیں 2، بہتر ہے کہ نہ کرے۔
حالت جنابت میں کپڑوں سے پسینہ لگ جائے تو ناپاک نہیں ہوتے. ترکی سے احرام باندھا، ایئرپورٹ پر عمرے کا ویزا نہ دیا، واپس گیا. ایک ہفتے کے بعد دوبارہ آپ کو دم دینی ہوگی. بہرحال بارات جانے سے پہلے دولہے کو مسجد میں 2 رکعت نفل پڑھنا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. اگر جیب میں کوئی تصویر رکھے نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن بہتر ہے کہ تصویریں نہ ہوں. کیا یہ بات درست ہے کہ امام ابو داؤد نے عید کی نماز ادا نہیں کی؟ اللہ عالم، میں نے تو آپ سے سنا ہے. ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم مفتی احمد خان پوری، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، خواب کا مجھے پتہ نہیں لگتا ہے. تقویٰ حاصل کرنے کے لیے متقی لوگوں سے تعلق رکھو، دین والوں سے تعلق رکھو، دینی کتابوں سے تعلق رکھو. عامر عباسی کی شادی ہے، اللہ برکتیں عطا فرمائے. اللہم الف بین قلوبہم. مدینے سے نیت کر کے آئے ہیں، اب یہاں پہنچ کے حیض کے 2 یا 3 قطرے آ رہے ہیں. بہرحال آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ایام حیض کے ہیں یا نہیں. اگر حیض کے دن ہیں تو پھر صبر کر کے بیٹھی رہیں، جب تسلی ہو جائے پھر عمرہ کریں. بہرحال آپ بھائیوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. زمزم سے افضل کوئی پانی نہیں ہے. بہرحال آپ کا بھائی شادی شدہ ہے، بچے بھی ہیں، اپنی ساری تنخواہ امی کو دیتا ہے اور امی اس کے بچے اور بیوی کی سب ضروریات پوری کرتی ہے، تو ٹھیک ہے، بس اچھی بات ہے. والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، والدہ ایام عدت میں ہے، انہوں نے خوشی کے ساتھ مجھے اجازت دی ہے، میں عمرے کے لیے آ سکتا ہوں؟ ہاں آ سکتے ہیں. سجدہ صاحب نماز کے اندر ہی ہوتا ہے، پہلے سجدہ کر کے پھر سلام پھیریں گے. جن کی بھی اولاد نہیں، اللہ ان کو اولاد صالح عطا فرمائے. جن کی اولاد نہیں ہوئی، اللہ ان کی بھی اولاد عطا فرمائے. عمرے کے بعد طواف الوداع نہیں ہوتا. مشکلات سے نجات حاصل کرنے کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو. 1 لاکھ کا ثواب جو ہے وہ پورے حرم میں ہے، یعنی پورا مکہ کا شہر جو ہے وہ حرم ہے. قرض دار اور شرابی کی نماز جنازہ ہاں پڑھی جائے گی. ملبہ پر کھڑے ہو کے دعا مانگنا بالکل جائز ہے، بلکہ دعائیں مقبول ہوتی ہیں. شادی اور غمی کے موقع پر اگر کوئی عالم تقریر کرے تو کوئی بات نہیں. اتفاق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں. میاں بیوی کے درمیان تعلق مضبوط